بشار الاسد نے ابن خلدون کی بات سے سبق نہ سیکھا۔ ابن خلدون کون تھے اور عصبیہ کیا ہے؟ شامی فوج کیوں بکھر گئی؟ 27 نومبر کو عسکریت پسند گروپ حیات تحریر شام STS کی قیادت میں مسلح اپوزیشن گروپس نے شام کے شمال مغربی شہروں حلب اور ادلب پر قبضہ کیا اور محض 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں جنگجو دارالحکومت دمشق میں داخل ہو گئے، جس کے بعد صدر بشار الاسد اور ان کی فیملی ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملک چھوڑ کر نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئی۔ تاہم بعد میں فیملی کے روس پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ شام کی فوج کا اس طرح بکھرنا ایک قابل دید امر تھا۔ اس صورتحال نے افغانستان کی یاد تازہ کر دی کہ کس طرح امریکی فوج کا انخلا ہوا اور پیش قدمی کرتے ہوئے کیسے طالبان نے تیزی سے دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 2014 میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب داعش نے نہایت ہی برقرفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر قبضہ کر لیا تھا۔ غور کریں تو STS ہو یا پھر طالبان اور داعش، ان کی کامیابی کی وجہ گروپ کے ارکان کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی تھی، یا جسے عرب مورخ ابن خلدون نے عصبیہ کا نام دیا ہے۔ ان گروپس کو یہ کامیابیاں ان کے مخالفین کی ناکامیوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ جس طرح افغان فوج میں کرپشن پائی جاتی تھی، بالکل ویسے ہی شامی فوج میں بھی کرپشن موجود تھی۔ ان کی سرپرستی کے نیٹ ورکس بھی کئی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شامی فوج نہ صرف غیر مستحکم ہو چکی تھی بلکہ اسے کسی غیر ملکی قوت سے مدد بھی نہ مل پائی۔ اس کے علاوہ دیگر عوامل کو دیکھیں تو بشار الاسد کی حکومت کمزور تھی، اس کی قانونی حیثیت بھی کمزور تھی، جبکہ غیر مقبول حکومت کی وجہ سے شامی فوج منظم نہ ہو پائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلح جنگجوؤں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ناکام رہی۔ برسوں سے شامی اپوزیشن ٹوٹ پھوٹ اور اندرونی اختلافات کا شکار رہی اور یہی وجہ تھی کہ شامی حکومت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ 2020 کے بعد ان کے درمیان تنازع منجمد رہا، جس سے اپوزیشن گروپس بالخصوص STS کو منظم ہونے کا موقع ملا۔ کئی برسوں کی ناکامیوں کے باوجود اس گروپ نے شامی حکومت کے خلاف لڑنے کی امید اور حوصلہ نہیں کھویا۔ STS کے ارکان میں یکجہتی کا احساس پیدا ہوا، جسے ابن خلدون عصبیہ کہتے ہیں۔ اندرونی یکجہتی کے عنصر یعنی عصبیہ کی 14ویں صدی میں ایک شناخت ابن خلدون نے کلیدی عنصر کے طور پر کی تھی، جس نے قبائلی قوت کو اس قدر مضبوط بنایا کہ وہ پوری کی پوری سلطنتوں پر قبضہ کر سکے۔ ابن خلدون نے یہ نتیجہ منگول رہنما امیر تیمور یعنی تیمور لانگ کی جانب سے کی جانے والی پیش قدمیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اخذ کیا تھا۔ امیر تیمور نے نہ صرف وسطی ایشیا بلکہ ہندوستان، فارس، عراق اور اناطولیہ کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کیا۔ 1400 میں امیر تیمور کی فوج نے حلب پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ہما اور حمص پر قبضے کے لیے برق رفتار اور جارحانہ کاروائیاں کی۔ بالآخر دسمبر 1400 میں دمشق کا کنٹرول امیر تیمور کے ہاتھوں میں چلا گیا اور غیر مقبول مملوک حکمران حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ شامی اپوزیشن کے معاملے میں دیکھیں تو ان کے حوصلے نہ صرف آپسی یکجہتی کی وجہ سے بلند ہوئے بلکہ ان کے ذہن میں یہ خیال بھی گہرائی تک موجود تھا کہ وہ قومی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔